ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کی خدمت میں ایک ایسا عبرت ناک واقعہ لے کے آئے ہیں جس واقعے میں آپ یہ سنیں گے اور جس واقعے میں آپ یہ سمجھیں گے کہ بس صرف اللہ کے فضل سے ہر کوئی بندہ، ہر کوئی مسلمان جنت میں داخل ہوگا، چاہے وہ کتنا بڑا عالم ہو، چاہے وہ کتنا بڑا عبادت گزار ہو، ہر کوئی بس اللہ کے حکم سے اور اللہ کے فضل و کرم سے ہی جنت میں جائے گا۔ ہم آپ کو یہ واقعہ سنائیں گے، اس سے پہلے ہم آپ کی خدمت میں یہ گزارش کرتے ہیں کہ ہماری چینل کو پروموٹ کیجئے، ہماری چینل کو سبسکرائب کیجئے، ہماری چینل کو لائک اور شیئر کیجئے۔ اس سے آپ کو دنیا میں بھی فائدہ ملے گا اور آخرت میں بھی۔ جو یوٹیوب پہ یا فیس بک پہ کچھ اور دیکھتے ہوں گے، اگر وہ آپ کے شیئر سے تو آپ کو بہت بڑا اجر ملے گا، وہ گناہوں سے بچ جائیں گے۔ اگر وہ انہی 5 منٹوں کو یہ واقعہ سنیں گے تو کیا پتہ اس واقعے کے اندر جو نصیحت ہے اس کی وجہ سے ان کا دل بدل جائے۔ تو یہ جو واقعہ ہے، اس کے جو راوی ہے وہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ گھر سے باہر تشریف لا کر فرمایا کہ ابھی ابھی میرے دوست حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور یہ فرمایا کہ پچھلی امتوں میں سے اللہ کا ایک بندہ اپنے گھر بار، عزیز و اقارب، مال و دولت سب کچھ چھوڑ کر سمندر کے بیچ میں پہاڑ نما ایک ٹیلہ پر تھا۔ اس میں جا کر عبادت کرنا شروع کر دی۔ وہ سمندر اتنا وسیع تھا کہ اس ٹیلے کی ہر جانب چاروں طرف پانی پانی تھا۔ وہاں پر کوئی کھانے کی چیز نہیں تھی اور سمندر کا پانی بھی بالکل نمکین تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اس میں ایک انار کا درخت اگا دیا اور انگلی کے برابر میٹھے پانی کا ایک چشمہ جاری کر دیا۔ یہ عابد دن رات 24 گھنٹہ اپنی عبادت میں گزارتا تھا اور 24 گھنٹے میں انار کا ایک پھل کھا لیتا تھا اور میٹھے پانی کے چشمے سے ایک گلاس پانی نوش فرما لیتا تھا۔ اسی حالت میں 500 سال گزر گئے۔ 500 سال کے بعد جب اس عابد کی موت کا وقت آیا تو اس نے اللہ تبارک و تعالی سے یہ دعا مانگی کہ سجدہ کی حالت میں اس کی روح پرواز کر جائے اور اس کی لاش، مٹی وغیرہ ہر چیز پر حرام کر دی جائے اور قیامت تک سجدے کی حالت میں صحیح سالم رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول فرمائی۔ سجدے کی حالت میں اس کی موت ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے وہاں ایسا نظام کر رکھا ہے کہ قیامت تک وہاں کسی انسان کی رسائی نہیں ہو سکتی۔ یہ تو دنیا کی زندگی تھی اس عابد کی۔ اب دیکھتے ہیں جب یہ کل قیامت کے دن، حشر کے دن اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ کھڑا کریں گے تو اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ اب آگے فرماتے ہیں قیامت کے دن اس عابد کو اللہ کے دربار میں حاضر کیا جائے گا تو اللہ پاک فرشتوں سے فرمائے گا کہ میرے اس بندے کو میرے فضل سے جنت میں داخل کرو۔ تو وہ عابد کہے گا کہ اے میرے رب، بلکہ میرے عمل کے بدلے میں جنت میں داخل کر دیجیے، کیونکہ میں نے 500 سال تک ایسی عبادت کی ہے جس میں کسی قسم کی ریاکاری کا شائبہ بھی نہیں تھا۔ تو اللہ پاک پھر فرمائے گا کہ میری رحمت سے داخل کر دو۔ تو یہ بندہ کہے گا کہ میرے عمل کے بدلے میں داخل کر دیجیے۔ تو اس پر اللہ فرمائے گا کہ اس کے عمل اور میری دی ہوئی نعمتوں کا موازنہ کرو۔ تو موازنہ کر کے دیکھا جائے گا کہ اللہ نے جو اس کو بینائی عطا فرمائی ہے، صرف بینائی کی نعمت اس کی 500 سال کی عبادت کا احاطہ کر لے گی۔ اس کے بعد پورے جسم میں کان کی نعمت، زبان کی نعمت، ہاتھ کی نعمت، ناک کی نعمت، پیر کی نعمت، دل و دماغ کی نعمت، ان سب کا بدل باقی رہ جائے گا۔ پھر ان کے علاوہ جو 500 سال تک اللہ نے میٹھا پانی پلایا ہے اور انار کا پھل کھلایا ہے، ان تمام کا بدل باقی رہ جائے گا۔ تو اللہ پاک فرمائے گا کہ اس کی 500 سال کی عبادت تو صرف ایک نعمت کے بدلے میں ختم ہو گئی، ہماری باقی نعمتوں کا بدل کہاں ہے؟ لہٰذا اس کو جہنم میں داخل کر دو، تو فرشتے اسے گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جانے لگیں گے۔ تو وہ چلانے لگے گا کہ اے میرے رب، مجھے اپنی رحمت سے مجھے جنت میں داخل فرما دیجیے۔ تو اللہ کی طرف سے کہا جائے گا کہ تجھے تو اپنی 500 سال کی عبادت پر بڑا ناز تھا، اب تیری عبادت کہاں چلی گئی؟ اور خطرناک سمندر کے بیچ میں نے تجھے انار کے پھل کھلائے اور 500 سال تک مسلسل میٹھا پانی پلایا،
میری ان نعمتوں کے بدلے تم کیا لائے ہو؟ تو وہ کہے گا اے اللہ تو اپنی رحمت سے مجھے جنت میں داخل فرما، تیری رحمت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ پھر آخر میں جب حجت تمام ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہائے ہائے میری رحمت و فضل کے ذریعے اس کو جنت میں داخل کر دو، تو پھر وہ اللہ کی رحمت ہی کے ذریعے جنت میں داخل ہو سکے گا۔ ناظرین، آپ نے دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ کا فضل کتنا بڑا ہے، چاہے انسان کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، چاہے انسان دن رات عبادت کرے، وہ اپنی عبادت کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ کی فضل سے ہی جنت میں جائے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم عبادت کرنا چھوڑ دیں، انسان کو تو اپنی طرف سے بہت زیادہ محنت کرنی ہے، پھر اللہ تعالیٰ فضل بھی فرمائیں گے اور انشاءاللہ ہمیں جنت میں داخل فرمائیں گے۔ مجھے امید ہے آپ کو یہ واقعہ بہت ہی پیارا لگا ہوگا اور اس واقعے کے بعد آپ اس پہ عمل کرو گے کہ آپ کبھی بھی اپنی عبادت پہ مغرور نہ ہو جانا۔ میری اس چینل کو شیئر کرنا، اس کو لائک اور سبسکرائب کرنا۔ شکریہ۔